اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 67۔ اس آیت کی تشریح پچھلی مرتبہ بھی ہوئی تھی۔ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے بنایا تھا، تخلیق کیا تھا، اور وہ کوئی چیز بھی نہ تھا، ولم یک شیئا۔ ایک پہلو اور ہے اس آیت کے سلسلے میں جس کا یہاں تذکرہ کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے ریشنلسٹ جو مفسرین ہیں، یعنی وہ موجودہ دور میں سائنس جہاں تک پہنچی ہے، وہ لوگ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اندر جتنی چیزیں ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، اور بہت سی وہ چیزیں بھی جو نظریات ہیں، ہائپوتھیسس ہیں، ابھی وہ آخری طور پر ثابت نہیں ہیں، ان کو بھی کائنات کی آیات سمجھتے ہوئے یا سائنس سمجھتے ہوئے قرآن کی آیات کا مطلب، بعض قرآن کی آیات کا مطلب نکالتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ انسان کی ابتدا ہمارے آج کے دور کے بڑی تعداد میں، سب نہیں، بڑی تعداد میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء یا ایوولوشن کے نتیجے میں ہوئی۔ کہ لائف، زندگی کیسے شروع ہوئی یہ تو وہ نہیں جان سکے، لیکن زندگی شروع ہوئی، اس کی الگ الگ اسپیسیز ایوالو ہوتی رہیں، ان کا وکاس ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ پھر وہ بندر جو ہے وہ وکاس کے نتیجے میں، ارتقاء کے نتیجے میں بندر بن مانس انسان وجود میں آیا۔ قرآن شریف کی تشریح میں بھی بعض ریشنلسٹ یا عقلی تشریح کرنے والے قرآن سے بھی اس تھیوری کو ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ آیت بھی ہے کہ پہلے زندگی جو شروع ہوئی، وہ حیات شروع ہوئی تو وہ انسان نہیں تھا، اور ترقی کرتے ہوئے وہ انسان کی حد تک پہنچا۔ آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو سے زندگی شروع ہوئی۔ اللہ نے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ یہ بھیجنا، سائنس جب اور ترقی کرے گی تو کسی کو اٹھایا جانا یا کسی کو بھیجنا یہ شاید ثابت ہو سکے۔ ایوولوشن کی تھیوری پورے طریقے سے آج تک ثابت نہیں ہو سکی ہے، وہ خالی ایک نظریہ ہے، اور اس کو ثابت شدہ سائنس نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اس آیت کی تشریح کے ساتھ یہ سورہ دہر یا سورہ انسان دونوں نام ہیں، اس آیت کو بھی رکھا جاتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، ایک لمبا دور ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی شے نہیں تھا جس کا ذکر کیا جاتا، جس کا کوئی ذکر کیا جائے، قابل ذکر کچھ بھی نہیں تھا وہ؟ کیا ایسا کوئی لمبا زمانہ گزرا ہے؟ دیکھیے فرق دیکھ لیجئے گا دونوں میں۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، اور یہاں یہ جو آیت تھی ہماری سورہ مریم کی، اس میں کہا گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ولم یک شیئا، وہ کوئی شے نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا۔ اس آیت کا ذکر آ گیا تو اس سلسلے میں بہت مختصر سے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ یہ سورہ انسان کی
کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا؟ عام طور سے سارے ہی مفسرین یہ ایک سوال کا انداز ہے، اس کے جواب میں مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ ایک سوال ہے نا یہاں، تو کیا انسان پر کبھی کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ بالکل کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ ہمارے مفسرین عام طور سے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نہیں، انسان پر ایسا دور، کوئی انسان پر ایسا دور گزرا ہے، گزر چکا ہے۔ کا جواب یہ ہوا، یہ تو سوال ہے۔ سوال کے انداز میں بعض باتیں رکھی جاتی ہیں کہ جواب کلیئر ہو جائے، یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب، یعنی جواب کیا واضح ہو جاتا ہے اس سے؟ ہمارے مفسرین کہتے ہیں ہاں، انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اب اس تشریح سے پھر ہمارے وہ لوگ جو جنہیں میں کہہ رہا ہوں ریشنلسٹ، انہوں نے یہ نکالا کہ پہلے جیسے بندر بنمانس، اس سے آگے ہوتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، ہومیو سیپینز اور ان سے آگے آتے ہوئے، انسان جب شروع میں کوئی ایک انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اس سے وہ ہلکے ہلکے کر کے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت آدم کو وہ کہتے ہیں کہ آدم نام کی کوئی شخصیت نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ آدم تو آدمی کو کہا ہے، اس کی کہانی بیان کی ہے تمثیلی انداز میں، تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہومیو سیپینس، یہ جو نسلیں تھیں، یہ بہت بڑی تعداد میں جگہ جگہ انسانی شکل جنہوں نے اختیار کی، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی اور ترقی ہوتی رہی، پھر ایک ذہین انسان بن گیا۔ تو اس اسٹیج کو وہ کہتے ہیں ناقابل ذکر انسان، اور یہ قابل ذکر انسان ہو گیا ہلکے ہلکے کر کے۔ اس سے پہلے کا انسان تھا لیکن وہ قابل ذکر انسان نہیں تھا۔ یہ دو نام رکھ لیے انہوں نے، جو لوگ ایوولوشن کی تھیوری کو مانتے ہیں اور وہ اسے قرآن سے بھی ڈیرائیو کرتے ہیں، اس میں اس آیت کا استعمال کرتے ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انسان پہ ایک لمبا دور ایسا گزرا ہے جب وہ قابل ذکر انسان نہیں تھا۔ اب وہ اور اس میں انسانی صفات پیدا ہوئیں ایوولوشن یا ارتقاء یا وکاس کے نتیجے میں، اب وہ قابل ذکر ہو گیا۔ کوئی ایک نہیں تھا، بلکہ یہ تو بہت بڑی تعداد تھی۔ نسل انسانی کی وہ کہتے ہیں یہ کہانی ہے۔ اصل میں یہ جو آیت ہے سوال سے شروع ہوئی، کیا انسان پر کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر، کوئی چیز وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں؟ اس سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ ہاں ایسا دور گزرا ہے، ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا ہے۔ ایک جواب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی انسان پر لمبا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ اس میں سے اسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہنے کا آپ غور کریں کہ انسان پر ایسا کوئی دور نہیں گزرا، انسان جب بھی تھا وہ قابل ذکر ہی تھا، ناقابل ذکر کہ اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، ایسا کبھی نہیں تھا۔ دیکھیے حل یہ پہلا لفظ ہے، اس کا حل مانے کیا؟ جب اس سوال سے کوئی آیت یا آیت کا کوئی حصہ شروع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جواب ہوتے ہیں، قرآن نے دونوں ہی طریقے سے اسے استعمال بھی کیا ہے۔ وہ آیات بھی ہیں جن کے جواب میں یہ کہہ سکیں کہ ہاں، اور بہت سی وہ آیات ہیں جن کے جواب میں کہیں نہیں، جیسے میں مثال کے طور پر یہ آیات ہے سورہ انعام کی آیت، یہ دو یہاں پر آیت سامنے ہیں آپ کے اس وقت، سورہ انعام کی اور سورہ زمر کی آیات کے حصے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے کہو کہ کیا جسے نظر نہیں آتا اور جسے نظر آتا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہاں میں ہے کیا اس کا؟ نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جب حل سے شروع ہوا سوال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ یہ دوسری اس کے نیچے ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9، اس کا ایک حصہ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو کہ
کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا ہاں میں نہیں ہے، نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسی اور دیکھیے، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ ہاں، نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہاں پر یہ سوال ہے، واپس آ رہے ہیں اس آیت پر، سورہ دہر کی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ سوال ہے، حل سے شروع ہو رہا ہے، کیا سے؟ کیا انسان پر کوئی لمبا زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ الیکھنی ہے، قابل ذکر شے نہیں تھا؟ جیسے ان آیات کا جواب نہیں میں تھا، اس کا بھی نہیں میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی دور انسان پر نہیں گزرا کہ انسان تو جس جگہ پر جب بھی وجود میں آیا تو قابل ذکر ہی تھا۔ ماں کے پیٹ میں ایک اس کے انسان بننے سے پہلے کے تخلیقی مراحل، کریٹیو سٹیجز شروع ہوتی ہیں، اور وہ یہ تخلیقی مراحل، یہ سٹیجز آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد ایک خاص اسٹیج پر پہنچ کے پھر وہ انسان ہو جاتا ہے، اس سے پہلے وہ انسان ہوتا ہی نہیں۔ جہاں سے وہ انسان ہوا وہاں سے وہ قابل ذکر ہو گیا۔ اس سے پہلے کی جو اسٹیج ہے اس کی ایک ویجیٹیبل گروتھ ہے، وہ ایک جان تو ہے جو بڑھ رہی ہے، انسان نہیں ہے۔ جہاں سے روح اس کے ساتھ میں ایسوشیٹ ہوئی، اب وہ قابل احترام ہو گیا، اس کی حرمت ہو گئی، اسے مارا نہیں جا سکتا، اسے ختم کیا جائے گا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو قتل ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب الیکھنی نہیں بچا، اس کی حرمت شروع ہو گئی، اس کا احترام شروع ہو گیا، اس کی ریسپیکٹیبلٹی سٹارٹ ہو گئی، اسے ختم کیا جائے تو قتل ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا نہیں کہ یہ الیکھنی نہیں بچا، اس کا تو ذکر کیا گیا قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی۔ ہاں، اس سے پہلے کی سٹیجز ہیں، تذکرہ ان کا بھی ہے، لیکن اس وقت وہ انسان نہیں ہے۔ تو انسان پر ایسا کوئی، یہ تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے اس آیت کے اندر، اس سے لوگ اس کا نتیجہ نکال لیتے ہیں جب ہم جواب ہاں میں لیتے ہیں اس کا، کہ ہاں انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے بہت لمبا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، تو پھر اس سے بہت سے لوگ اسے وہاں پر لے کر جاتے ہیں کہ پہلے ناقابل ذکر انسان تھا، ایسا انسان جو لکھ لیے نہیں تھا، وہ ہلکے ہلکے کر کے وکاس ہو رہا تھا، اور اس کے بعد پھر انٹیلیجنٹ انسان جہاں سے اسے انسان کہہ سکیں، پھر وہ آ گیا، ایک لمبا دور ایسا بھی گزرا کہ وہ ناقابل ذکر انسان تھا۔ جب اس کا جواب ہاں میں لیتے ہیں تب یہ نتیجے اس سے نکال لیے جاتے ہیں۔ اصل میں اس کا جواب ہاں میں ہے ہی نہیں، انسان کا بھی ناقابل، ایسا نہیں تھا کہ وہ قابل ذکر جو ہے وہ نہیں ہو۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، جیسے میں نے ابھی توجہ دلائی تھی پہلے، اس میں اور وہ جو سورہ انسان یا سورہ دہر کی آیت تھی، وہاں پر تو یہ کہا گیا کہ انسان پر ایسا کوئی دور نہیں گزرا جب انسان جو ہے وہ لیکھنی نہ ہو، قابل ذکر نہ ہو، ایسا کوئی دور انسان پر نہیں گزرا۔ اور یہ کہا کہ اسے تو تم خود جانتے ہو، یہ تھوڑا سی مختلف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تشریح میں نہیں لائی جا سکتی، میں نے یہاں تذکرہ کیا کہ لائی جاتی ہیں۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل، کیا اس بات کو یاد نہیں کر سکتا انسان؟ نہیں کرتا کہ ہم نے اسے کریٹ کیا۔ اب یہ خلقنا ہوئے، خلقنا تخلیق اسے کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو، اس سے دوسری چیز بنائی جائے، کہ ایک اسٹیجز گزر رہی ہیں ہر انسان کی ماں کے پیٹ میں، لیکن اس وقت وہ انسان نہیں ہے۔ انا خلقنا من قبل، ہم نے اسے تخلیق کیا اس سے پہلے، ولم یک شیئا، وہ کوئی شے نہیں تھا، وہ انسان ابھی تھا ہی نہیں۔ ان اسٹیجز سے گزار کر ہم لائیں کہ وہ انسان تھا ہی نہیں اور پھر وہ انسان ہو گیا۔ کیا اسے یاد نہیں کرتا یہ اللہ اپنے قدرت کی بات؟ اس آیت کے اندر بتائیے، اللہ نے ان لوگوں کو وارننگ دینے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، تو انسان اپنے بارے میں غور نہیں کرتا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، انسان نہیں تھا اور پھر انسان ہو گیا، تو یہ بھی تو ہم نے کیا۔ پھر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ
حول جہنم جثیا، اور تمہارا رب اس بات پر گواہ ہے کہ یہ تمہارے رب کی گواہی ہے کہ ہم لازماً ان کو اکٹھا کریں گے، اور جو ان کے شیطان ہیں انہیں بھی اکٹھا کریں گے۔ تو یہ شیطانوں میں شیاطین انس، انسانوں میں کے شیطان شامل ہیں، ان کے جو سرغنے تھے انہیں بھی اکٹھا کر کے لایا جائے گا، جنہوں نے گینگ بنائے تھے اور جنہوں نے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا تھا، جنہوں نے پوری کے پورے گروہ اور جماعتیں جو ہیں وہ ان کا استعمال کیا تھا یہاں فساد پھیلانے پر، یہاں اختلاف پھیلانے پر۔ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان کے جو گرو تھے، ان کو جو چلانے والے تھے وہ شیاطین، ان کو بھی اکٹھا کریں گے۔ ثم لنحضرنہم، اور پھر جہنم کے ان کو حاضر کیا جائے گا حول جہنم جثیا، وہ گھسٹ رہے ہوں گے بڑی شکست خوردہ، ایک ہاری ہوئی حالت کے اندر، جیسے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اس حالت کے اندر گھسیٹ کر لائے جائیں گے اور ان کو حاضر کیا جائے گا جہنم پر۔ ثم لنزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اب وہاں انڈیویجولز نہیں، گروہ الگ الگ جگہ جگہ قرآن شریف میں یہ دکھ رہے کہ بہت سے گروہ ہوں گے الگ الگ، جن کو الگ الگ کیا جائے گا، جو الگ الگ کوالٹیز کے ہوں گے، الگ الگ خصائص خصوصیتوں کے ہوں گے، الگ الگ خصائل، الگ الگ خصلتوں عادتوں کے ہوں گے، ان کے جرائم کے لحاظ سے ان کے الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے۔ اور جب حشر کے دن ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، یہاں دیکھیے لفظ رحمان ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اس رحمان سے سرکشی کی تھی، اس کی رحمت کو ٹھکرایا تھا اور اس کے خلاف بغاوت کی تھی، ان لوگوں کو الگ کر لیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، وہاں انصاف ہوگا، لیکن یہ جو الگ کر لیا جائے گا یہ وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، مالک تو پہلے ہی سے جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے، کسے جہنم میں جانا ہے اور کسے جنت میں جانا ہے، تو یہ گروہوں کو تو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ جو عدالت ہوگی یہ انصاف ہوگا، جہاں تمام اعمال پیش کیے جائیں گے وہ اس لیے ہوں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ یہ خالی وہ جو با اختیار ہے پورے طریقے سے، ہر طرح کا اس کو ادھیکار ہے اور حق ہے کہ کوئی زبان نہ کھول سکے، جو دل چاہے کرے، لیکن یہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے بتا دیا گیا کہ انصاف بالکل مکمل ہوگا۔ وہاں پر اللہ نے اپنا دعویٰ بھی نہیں رکھا ہے کہ ہمارا دعویٰ، بلکہ تمہاری زندگی سے تمہیں ثابت کیا جائے گا، تم تو خود اپنا حساب کر لو گے وہاں، اس میں تو کسی اور کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ سب کچھ زندگی جو ہے وہ سامنے سے دوبارہ واپس سارا ریکارڈ گزر رہا ہے، تو کافی ہو جائے گا تو اس دن تمہارے رب کے یہاں کہ تم خود اپنا حساب کر لو، کسی جج کو بیٹھنا ہی نہ پڑے، اتنا زیادہ واضح طور پر ہر ایک کی ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہے۔ ہاں وہ خوب جانتا ہے کہ مجرم کون سے تھے، وہ زندگی کو پہلے سے جانتا ہے، تو وہ گروہ الگ کر دیے جائیں گے، اور جیسے وہ الگ کرے گا ویسے ہی حساب کے دن ان کی زندگیاں ثابت کریں گی، ان کی زندگی کا ریکارڈ ثابت کرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر حاضر نہ ہو جائے، جہنم تک پہنچ جانا، کہ جو جہنم تک پہنچ نہ جائے، تمہارے رب کے نزدیک یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بالکل فائنل ہے، یہ اس انصاف کے تقاضے کے طور پر اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ اب یہ آیت اس شکل میں جب آتی ہے تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے تو سارے لوگ جہنم پر پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو روک کر آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہاں تم کلیئر ہو گئے،
ایسا نہیں ہے. یہ اوپر سے تذکرہ چلا آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو نافرمان ہیں، ان کا گروپ الگ کر لیا جائے گا، ان کا گروہ الگ کر لیا جائے گا، ان سے کہا جا رہا ہے. یہ نیک لوگوں کے بارے میں تو کہا کہ جہنم کی انہیں ہوا بھی نہیں لگے گی، ان کو اس کی ہلکی سی کوئی آواز بھی نہیں آئے گی، کوئی ذرا سی بھی، اس سے بہت دور رکھے جائیں گے. اِن منکم، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. یہ مجرموں سے کہا جا رہا ہے جن کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ تم میں پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیں. وہ تو پہنچ ہی جائیں گے، ان کے اعمال ان کو لے جائیں گے، گھسیٹتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے. انصاف کے تقاضے کے طور پر تمہارے رب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے، یہ انصاف پورا کرے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اور یہ تو ان کے ساتھ ہے، اور پھر ان کے بارے میں سوچو یا ان کے بارے میں بتائیں تمہیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو نافرمانی سے بچتے رہے، جو نافرمانی کے برے انجام سے بچتے رہے اور اس کا انتظام کرتے رہے، یہ اہل تقوی تھے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور ظالم جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ جو پہنچا دیے گئے جہنم تک وہ پہنچ جائیں گے کہ اب یہ جہنم میں جائیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب بینات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری کھلی ہوئی آیات، واضح آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں. دیکھیے قرآن نے ہر جگہ قرآن کو بینات کہا ہے. اس میں سے جو بہت سے باریک نکات ہیں کائنات اور مختلف اصولوں سے متعلق، وہ تو بہت غور و فکر کر کے اس میں سے نکالے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ رہے گا جاری ہمیشہ. قرآن کا ان مضامین کو بیان کرنا یا ان باریکیوں کو بیان کرنا جو آگے کھلتی چلی جائیں گی، جو پہلے بیان نہیں ہوئی، جو غور و فکر والے عقل والے نکالتے اس میں سے قرآن میں سے حاصل کرتے چلے جائیں گے. لیکن جو احکامات ہیں وہ بہت صاف الفاظ کے اندر ہے، محکم آیات جو واضح ہیں بالکل، کہ انسان کے بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہ بچے. قرآن نے کہا کہ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت والا راستہ ہے اور گمراہی والا راستہ ہے یہ بالکل ایک دوسرے سے کلیئر ہو گیا ہے، واضح ہو چکا ہے. اس گمراہی والے راستے کے اوپر نہ جائے. یہ کسی کے لیے چاہے وہ کم سمجھ کا ہے، یہ کسی کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنی، لیکن سمجھ کا جتنی بھی ہے اس کا استعمال کرے کہ پھر وہ گمراہی والے راستے پہ نکل جائے گا. قرآن نے اتنے واضح انداز میں گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ الگ الگ کر دیا. تو جب ان کے سامنے صاف صاف انداز میں بینات رکھی جاتی تھیں، واضح کھلی ہوئی نشانیاں اللہ کی آیات رکھی جاتی تھیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. تو یہاں دنیا کے اندر یہ جواب دیا کرتے تھے وہ لوگ جن کے پاس پاور تھی، وہ لوگ جن کے پاس دولت تھی، وہ لوگ جو اس دنیا وقتی طور پر اس دنیا کے ذرائع اور وسائل کو اکٹھا کرنے کے بعد اب اس کے نشے میں مست تھے. تو وہ یہ جواب دیتے تھے، ان کو حقارت سے دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت ہے، اگر ہماری سمجھ زیادہ نہیں ہوتی، ہم صحیح راستے پر نہیں ہوتے تو یہ خدا ہم کو یہ کیوں دیتا، ہمیں نوازا ہے. بجائے اس کے کہ علم کی بنیاد پر ان کی قدر ہو، ان لوگوں کی علم کی بنیاد پر قدر ہو، ان کے تقوی کی بنیاد پر قدر ہو. یہاں پر دنیا کے اندر شروع یہ ہو گیا کہ قدر اس کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے اور کس کے پاس پاور زیادہ ہے. تو ان کو وہ خاطر ہی میں نہیں لاتے. اگر ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے تو خاطر میں نہیں لاتے. کہاں سے آ گئے تم بھیک منگے، تمہارے پاس کیا عقل ہے؟ عقل تو ہمارے پاس ہے، جو کچھ یہاں پر اس کے ثبوت و پروف یہاں پر دنیا کے اندر موجود ہیں. تو وہ لوگ کہیں گے، ان سے کہتے ہیں وہاں پر کہ دیکھ لو دونوں میں سے اسٹیٹس کس کا اونچا ہے یہاں پر. تو اللہ نے نوازا کسے؟ خیر مقامہ واحسن ندیہ. اور آس پاس تعریف کرنے والے اور محفل اور مجلس جن کی لگتی ہے وہ کن لوگوں کی ہے؟ کس کی بہتر ہے؟ یہ ہماری ہے، یہ تمہاری ہے. ہمیں ہماری کوششوں، ایفرٹ، صحیح کوششوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ جو کچھ ملا ہے.
عقل ہماری زیادہ ہے، سمجھ ہماری زیادہ ہے یا تمہاری زیادہ ہے؟ اگر زبان سے نہیں کہیں تو ان کے عمل سے یا ان کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ توجہ نہیں کرتے اور ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی، کتنی بستیاں گزر چکی کہ اس سے پہلے کہ پچھلے زمانوں کے اندر، کہ پھر وہ بہت آگے بڑھی، بہت پاور تھی ان کے پاس، بڑا مال و دولت تھا، پھر تباہ ہو گئی۔ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ تو دنیا کے اندر ابھی آگے کہا ہے قرآن شریف میں، بہت سے مقامات پہ کہا ہے، اس صورت میں بھی آگے کہا ہے۔ یہ تو جو سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کو مہلت دی جاتی ہے، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ شاید پلٹ جائیں، اور اس میں وہ جب بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نہیں پلٹتے تو پھر آخری انجام ان کا ہلاکت ہے۔ یہ رہنے والا نہیں ہے، یہاں دنیا میں بھی رہنے والا نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم قوموں کی زندگی کو انڈیویجول کی زندگی سے ناپنے لگتے ہیں۔ جن قوموں کو دیکھنے کے بعد لوگ للچاتے ہیں تو ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ تو 50 60 70 80 سال کی، بچے تھے، بچے سے بڑے ہو گئے، پاور انہی کے پاس ہے، ترقی انہوں نے کی ہے، دنیا میں سکہ انہی کا چلتا ہے، تو ان سے معروف ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا پاور میں آنا ایسی 200 سال پہلے کی بات ہے، اور ان کا پاور سے ہٹ جانا بھی 100 150 سال مشکل سے لگیں گے، ہٹ جائیں گے۔ قوموں کی زندگی کچھ زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اسے غور نہیں کرتے اور اسے نہیں سوچتے۔ افراد کی زندگی الگ ہوتی ہے، قوموں کی بھی ایک لائف ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کا غلط، اپنے پاور کا جو کچھ انہیں ملا ہے غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ خود اپنے لیے تباہی کے سامان فراہم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کا عذاب اس شکل میں آتا ہے کہ وہ عذاب اپنے لیے خود تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اس نشے میں مست ہیں وہ اسے غور نہیں کرتے کہ کتنی ہی اس سے پہلے ایسی بستیاں تھیں کہ جو ہلاک ہو گئیں، انہوں نے بڑی ترقی کی تھی، بہت آگے بڑھے تھے۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ ہم اشد منہم بطشا، ان سے بہت زیادہ پاور تھی ان کے پاس، اس سے کہیں زیادہ پاور تھی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، چھان مارا تھا انہوں نے، تو ایسا تھا نقب لگائی تھی شہروں کے اندر، کہتے شہروں کو کھود ڈالا تھا انہوں نے۔ دنیا کے اندر ان کا سکہ ایسے چلتا تھا اور وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر للچانا اور یا ان کا اپنی جگہ پہ یہ سمجھنا کہ ہمارے اچھی پالیسیز، اچھے اعمال کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، کچھ تھی پچھلی محنتیں اور کچھ یہاں دنیا کے حساب سے ایفرٹ جس میں ترقی ہوئی، اور وہ اپنی تباہی کا سامان اس وقت خود کر رہے ہیں۔ تو تاریخ اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ ان ایسی قوموں کو ہلاک ہی ہونا ہے۔ ان کے پاس جو سامان تھا، ہم احسن و اثاثا ورئیا، کہ ان کے پاس جو اثاثہ تھا، ان کے پاس جو سامان تھا وہ ان سے کہیں زیادہ تھا اس دور کے اعتبار سے، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے کہ اس میں سمجھ جائیں۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، وہ آ گئی وہ بات کہ ان سے کہہ دو کہ جو شخص بھی گمراہی کے راستے پر، بھٹکنے والے راستے پر پڑا ہوا ہے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ مہلت ہے اس کے لیے۔ اس مہلت کے اندر یہ مہلت ہے، رسی دراز کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے دی جاتی ہے، قرآن شریف نے کہا کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر اسی وقت پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی ایک شخص بھی بچتا ہی نہیں ہے، سب ختم ہو جاتے اگر غلطیوں کی سزا اسی وقت ملنے لگے۔ تو یہ قانون اللہ نے بتایا کہ جو انسان غلطیاں کرتے ہیں ان کی سزا فوراً نہیں ملتی، بلکہ چھوٹ دی جاتی ہے، اور چھوٹ دی جاتی ہے کہ اب پلٹ جائیں، اب پلٹ جائیں، کہ اسٹیج آتی ہے کہ پھر اس کے بعد گنجائشیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمانیت ہے، یہ تو اس کے رحم کی اور رحمت کی بات ہے کہ اس نے چھوٹ دی ہوئی۔ اس مہلت کو وہ کا مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فسيعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، یہ پہنچ جائیں گے اس جگہ تک جہاں مہلت ختم ہو جائے گی۔ اب یا تو یہیں دنیا کے اندر ہی کسی مصیبت کے اندر عذاب کے میں اللہ ہلاک ہوں گے، اور یا پھر وہ قیامت کی گھڑی آئے گی یہاں سے گزرنے کے بعد جہاں ان کے لیے سزائیں ہوں گی، اور اس وقت وہ جان لیں گے اس بات کو
من ہوا شر مکان و اعرف جندہ، اسٹیٹس کے حساب سے کون بری جگہ تھا. دیکھیں اس سے پہلے یہ تھا نا کہ کہا تھا کہ ای الفریقین خیر مقاما. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، تو ان دونوں گروہوں کے اندر اسٹیٹس کس کا اونچا ہے؟ خیر مقاما. تو یہاں کہا گیا کہ اس دن وہ جان لیں گے من ہوا شر مکان، کہ اسٹیٹس کے حساب سے اب بری جگہ کون ہے، جب ان کا انجام سامنے آئے گا، جب ہلاکتیں سامنے آئیں گی، عذاب سامنے آئے گا جسے وہ خود اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. دنیا کا عذاب، دنیا میں جہاں جو ہلاکت ہوگی اسے بھی وہ خود اپنے ہاتھوں تیار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہی کہ واقف جندہ، اور جتھا جو ہے وہ کس کا طاقتور ہے کس کا کمزور ہے. تو ان کے جتھے بھی کمزور ہو جائیں گے، یہ قومیں بھی تباہ ہو جائیں گی. یہ ہوا یہاں. یہ تو قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے کہ وہ جو یہاں پر پورے ہندوستان کے اوپر، یہ ہندوستان اتنا بڑا نہیں، اس سے بڑا ہندوستان جتنا اس وقت موجود ہے اس کے تو ٹکڑے ہو گئے. اس کے اوپر جو حکومتیں کیا کرتے تھے، دلی کے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، اب ان کے خاندان کے لوگ رکشہ چلا رہے ہیں اور کھولیوں کے اندر وہاں نالیوں کے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اب کہاں گئے وہ جتھے، کہاں گئی وہ طاقت، اور کہاں گئے ان کے لشکر؟ کہا کہ یہ جان لیں گے وہ کہ اب یہ واقف جندہ، یہ جتھا جو ہے وہ کس کا بڑا ہے، وہ کہاں گئے سارے جتھے. وہاں اوپر بھی کہی تھی نا کہ واسن ندیا، اسٹیٹس کے حساب سے. ابھی یہ کہتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے کون اوپر، اور آس پاس مصاحب کس کے پاس ہے، لوگ کس کی سنتے ہیں. واسن ندیا، مجلس کس کی اچھی ہے، محفل کس کی بہتر ہے. پھر یہی جواب دیا جائے گا اس دن زبان حال سے واقعات پکار رہے ہوں گے کہ اب دیکھ لو. وہ خوب جان لیں گے کہ اسٹیٹس کے حساب سے خیر نہیں، وہ بری جگہ پر تھے، برا کون ہے اب دیکھ لیں، اور کمزور جتھا کس کا ہے. اب وہ ساری مجلسیں اور محفلیں جو ہیں ان کے مصاحبین وہ سب ختم ہو گئے، ان کا ساتھ دینے والے ختم ہو گئے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے، راستہ دکھایا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، تو ان کو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ادھر پھر کوشش کرتے ہیں، اس طرف آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ اور صحیح راستے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. راستہ یقیناً ملتا ہی ملتا ہے ان کو جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو جنہیں اللہ کا قانون، جن کو جب وہ ہدایت کے راستے کی تلاش کرتے ہیں تو وہ اور پھر مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. والباقیات الصالحات، اور اصل میں یہاں کے مال و دولت پر اترا رہے تھے، باقی رہنے والی تو صرف صالحات ہوتی ہیں. باقی رہنے والی تو صرف وہی کام ہوتے ہیں جو وہی ہوتے ہیں جو جن کے اندر بیلنس ہے اور توازن ہے، جو ایکسٹریمز پر نہیں نکل گئے، وہ ہوتی ہیں صالحات. جو افراط و تفریط، جو کمی و بیشی دونوں سے پاک، جو متوازن ہے، وہ ہیں صالحات و نیکیاں. وہی باقی رہنے والی ہیں. اور باقی اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ یہاں پر عمل کا نتیجہ، یہاں پر زیرو، سب کچھ یہیں پر جو مال دولت تھا وہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، ساتھ جاتا نہیں. باقی وہ جس کے اندر، باقی کسے کہتے ہیں؟ باقی وہ جس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے، تبدیلی نہیں آئے. اور ورنہ پھر وہ ہر چیز جو ہلکے ہلکے کر کے اپنے ختم ہوتی جا رہی ہے اور پھر آخر میں جا کر بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ دو لفظ آتے ہیں نا، فنا و بقا. فنا، فانی، وہ جو پھر فنش ہو جائے گی یہیں پر. اور باقی کیا بچا؟ باقی جو ہے وہ بچا جو موجود ہے، جس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو جو صالحات ہیں، جو اچھے عمل ہیں، جو بیلنس اور متوازن جو کرم ہیں، اعمال ہیں، وہ ہیں جو باقی رہیں گے، وہ آگے ساتھ میں جائیں گے. تمہارے رب کے نزدیک وہی خیر ہے. خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. ثواب تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے وہی خیر ہے، وہی بہتر ہے. ثواب کیا چیز ہے؟ یہ لوگ بہت بولتے ہیں نا، فلاں کام سے ثواب ملتا ہے. تو ثواب چیز کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ کوئی چیز ملی نا، کیا ہے یہ؟ اس کا ٹرانسلیشن کیجئے، ثواب کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب ثواب کو ثواب کہتے ہیں. کدھر ملا؟ مطلب چیز کیا ہے؟ اب ٹرانسلیشن تو کچھ بھی نہیں، ثواب ہی کہتے ہیں. وہاں ہندی میں ہے ایک لفظ، ہندی میں ایک لفظ ہے ثواب. کیا ٹرانسلیٹ کر دیں آپ؟ ہندی میں کر دیں پن. پن ملتا ہے.
تو یہاں اصل میں یہاں پہ انڈین ریلیجنس کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں آ گیا، جو کچھ ہم ثواب سے سمجھنے لگے. اچھا ملتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ مطلب کوئی چیز ملی تو ملنے کے بعد نظر آئے گی، پن ملتا ہے، یہ ثواب مل گیا. بہت بولتے ہیں ہم. اب وہاں اجتماع ہوتا ہے، جگہ جگہ وہ محفلیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں. کوئی اپنی خوشی سے کسی طرح کا اپنے خیال میں کوئی بہت اچھا کوئی کارکرم کر رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے. میتوں کے سلسلے میں ایصال ثواب کے جلسے ہوتے ہیں. کسی اور وہ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ یہاں پر دینی پروگرام ہے، لوگوں کو وہ اعلان ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، ثواب دارین حاصل کریں. ثواب دارین دونوں جگہ کا ثواب، یہاں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اچھا دو جگہ کا ثواب، یہ دنیا کا ثواب حاصل کیا تو مطلب کیا چیز ہے، کیا ملا؟ اس سے کیا ہوتا ہے ثواب سے؟ اب وہاں یہ ثواب جو ہے یہ اکٹھا ہو کر وہاں آخرت میں نفع پہنچاتا ہے. تو آخرت میں نفع پہنچاتا ہے تو ثواب دارین کیا ہے؟ دونوں جگہ کا، دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب. تو یہ ثواب دارین کیا ہے؟ بھئی یہ مل گیا نا، اب یہ آخرت میں نفع پہنچائے گا، تو پھر یہ تو آخرت کا ہی ہو گیا. یہ دو ثواب الگ الگ کیا ہے؟ دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا ثواب بھی. ثواب دارین حاصل کریں. اچھا پاپ ہندی میں جب جاتے ہیں تو پن، کوئی الفاظ اپنی ضد اپنے ولوم سے سمجھ میں آتے ہیں. پن کا الٹا کیا ہے؟ ولوم پاپ. اچھا گناہ کا الٹا ثواب. یعنی اب ثواب کو سمجھنا اگر چاہیں اس بولی کے اندر تو جو گناہ ہو گیا، گناہ کا الٹا جو ہے وہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ پاپ کسے کہتے ہیں؟ بھئی ایک تو اچھا عمل ہے، ایک برا عمل ہے. گناہ کیا چیز ہے؟ برا عمل. برا کہیں ہم، برا عمل. گناہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ ہے. تو پھر اللہ کا اگر اللہ کی نافرمانی گناہ ہے تو پھر اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت، آگیا پالن وہ ثواب ہوگا. اس میں ملنے کی کیا چیز ہے کہ ثواب مل رہا ہے؟ جسے ہم اگر برے عمل کو گناہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی ملی تو ثواب ملا، اللہ کی رضامندی تھا، بہت ثواب ملے گا اس کے اوپر. تو یہ ثواب چیز کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں اصل میں یہ انڈین کانٹیکسٹ میں یہ یہاں سے پاپ پن سے ہی ذہنوں کے اندر ثواب اور گناہ یا ثواب اور عذاب آ گیا ہے. تو عربی کا ہے، قرآن کا ہے ثواب. ثواب کے معنی کیا ہے؟ اصل میں ثواب کیا چیز ہے؟ دیکھیں قرآن شریف، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. تو اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور پھر بہت حسین اس سے بھی اچھا آخرت کا ثواب بھی دیا. کنہیں؟ اسے پہلے ذکر ہے جو پچھلی آیتوں میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 ہے 148، اس سے پہلے سے ذکر چلا آ رہا ہے پچھلی آیتوں کے اندر. کن کو کہا گیا؟ یہ انہیں کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں بڑی مصیبتیں آئیں، جہاد کرتے چلے گئے، جد و جہد کرتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، پھر بہت پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، کمزوری نہیں دکھائی، ٹھہرے نہیں، وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. وہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے ان راستوں کے اوپر، عمل سے بھی یہ کرتے رہے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے. اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے کہ اللہ ہماری کچھ غلطیاں بھی ہم سے ہو گئی ہوں تو ان غلطیوں کی سزا مت دیجیے گا، انہیں ڈھک دیجیے گا. ان کا لگاتار جو وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، وہ استغفار کی دعا مانگتے رہے اور اس کے اپنے ثابت قدم ہونے کی اللہ سے دعا خود کیے بھی یہی چلے گئے اور اس کی اللہ سے مدد بھی مانگتے چلے گئے. پورا کنسنٹریشن، ساری نیتیں ان کے بارے میں کہا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. تو اللہ نے دنیا کا ثواب بھی دیا، آخرت کا ثواب بھی دیا. تو ثواب کیا ہے؟ دنیا میں اچھا نتیجہ دیا انہیں، ورنہ یہ دو الگ الگ کیا ہوں گے؟ کوئی ثواب ایسی چیز ہے جو آپ کی اکٹھی ہو گئی جس کا انجام وہاں ملے گا. تو کہا کہ ان کو یہاں دنیا میں بھی اچھا نتیجہ دیا، انجام اچھا، ان کا انجام یہاں دنیا میں اچھا ہوا ہے. ان کو پاور ملی، ان کے مخالفین ختم ہو گئے جو لگاتار کوشش کرتے چلے گئے. پھر چاہے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی لیکن وہ سسٹم آیا جس کے اندر وہ بھی خوش تھے اور سکون کے ساتھ میں تھے اور باقی سب تھے. یہ دنیا کا ثواب ہوا. اور آخرت میں کا ثواب، انجام جو کچھ وہاں سامنے آئے گا وہ انعامات کی شکل کے اندر آئے گا. کوئی کام جس کا کوئی رزلٹ یا نتیجہ نکلنے والا اس انجام کو پہنچ جائے، یہ ہوا ثواب. یہ ثواب ملنا مل گئی. پھر ثواب دارین، دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب، ثواب دارین حاصل کریں.
یہ جن جلسوں کے لیے بلاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں آئیے ثواب دارین حاصل کیجئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر، یہ دنیا کا ثواب کیا ملتا ہے؟ چلو آخرت کا تو وہ وہاں پر جو تقریریں ہوتی ہیں وہ دینی ہوتی ہیں، یا جن لوگوں کو کرائے پر بلایا جاتا ہے بولنے کے لیے، آ کر لوگوں کو بتانے کی فیسیں لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، وہ جو کچھ بتا کر جاتے ہیں، وہ کہہ کر جاتے ہیں، وہ کتنا حق تھا اور کتنی جو کرائے کے اوپر جو پیسے لے کر آئے لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے، وہ بنیاد ہی غلط ہے، تو اس کے آگے کی چیزیں کہاں سے صحیح ہوں گی؟ وہ کس حد تک دینی اعتبار سے صحیح ہیں اسے تو جانے دیں، جو کچھ کہا جاتا ہے ان جلسوں کے اندر اچھی بھی کہی جاتی ہوں گی، کچھ چیزیں گڑبڑ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی گڑبڑ ساتھ میں شامل، تو آخرت کا ثواب اکٹھا ہو گیا سن کر۔ وہ جو ثواب دارین حاصل کریں، یہاں کیا ملا انہیں؟ یہاں تو وقت گیا ان کا کچھ، اس کے نتیجے میں یہاں پر کچھ دولت ملی، کچھ عزت ملی، کچھ پاور ملی، کچھ ملا، یہ ثواب دنیا کا ثواب کیا ملا؟ یہاں تو الٹا ان کا کچھ ٹائم گیا، کچھ وقت گیا، اس وقت میں کچھ اور وہ کرتے، تو یہاں کا تو تھوڑا سا لاس ہی ہوا نا۔ اب اعلان یہی ہوتا ہے ثواب دارین حاصل کریں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس سے ثواب دارین حاصل ہوگا۔ یہ ثواب دارین تو اس سے ملے گا، یہ ہے ثواب دارین کی آیت قرآن شریف میں۔ ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کا ثواب بھی دیا، وہ جو ثابت قدم رہے، جو ڈٹے رہے، جو مستقل مزاجی مسائل کا، مصیبتوں کا دین کے راستے کے اندر سامنا کرتے چلے گئے، لیکن کمزوری نہیں دکھائی، لیکن تھکے نہیں، اور اللہ سے ہی مانگتے چلے گئے کہ اللہ ہماری کچھ اگر اس میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان غلطیوں کا انجام مت دیجیے گا، ہمیں ڈھک دیجیے گا، ان غلطیوں سے ہمیں بچا دیجیے گا، اور اپنی مدد ہمارے ساتھ میں رکھیے۔ تو یہ اللہ سے مانگتے بھی چلے گئے، ان کی نیتیں یہ تھیں، ان کا ٹوٹل کنسنٹریشن یہ تھا، اور رکے نہیں، تھکے نہیں، کوششیں دین کے لیے کرتے چلے گئے۔ وہ ہے جنہیں ثواب دنیا ملا۔ پھر دنیا کے اندر آخر میں انجام کے اعتبار سے یہاں دنیا کے اندر بھی انجام اچھا ہوا، یہ ہے ثواب دنیا۔ اس سے ثواب الآخرہ، پھر وہاں کا تو پھر اور بھی بڑا ہوگا جو انجام، جو اجر ملے گا۔ دیکھیے یہ صوب لفظ جو ہے یہ عربی کے اندر اس کا مادہ ہے، یہ میں نے امام راغب کی مفرد القرآن سے لیا۔ یہ صوب لفظ سے بنا ہے ثواب۔ یہ صوب ویسے کپڑے کو کہتے ہیں صوب عربی زبان کے اندر، لیکن اس کے جو بیسک میننگ ہیں، بنیادی جو اس کے معنی ہیں، وہ ہے کوئی چیز اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آئے، یا کسی چیز کا پلان کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رزلٹ آتا ہے، یعنی انجام جو کچھ آتا ہے، وہ اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو فکر تھی وہ اسی شکل میں، اس انجام کی شکل میں سامنے آ گئی۔ اس لیے کپڑے کو صوب اس لیے کہنے لگے کہ ساری کوشش اس سوت یا دھاگے کے ساتھ میں یہ ہوتی ہے کہ کپڑے کی اس شکل میں نکل آئے تو وہ ایفرٹ کامیاب ہوتی ہے، تو اس کو عرب صوب کہنے لگے۔ لیکن اصل معنی یہ ہے کہ انسان کا عمل یا انسان کو ہر عمل کا کچھ بدلہ ملتا ہے، وہ بدلہ اس کا اکٹھا ہوتا رہتا ہے، پھر وہ رزلٹ کے طور پہ اصل میں وہی عمل اس کے سامنے آ جاتا ہے اچھے انجام کی شکل میں۔ یہ ثواب الدنیا ہوا، وہی عمل اس کے سامنے آ جاتا ہے اچھے انجام کی شکل میں، یہ ثواب الآخرہ ہوا، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ تو ثواب لفظ جو ہے وہ اس سے بنا، یہ اس کے بیسک میننگ ہے جو جس سے یہ لفظ ثواب بنا۔ بدلہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ نکل کر سامنے آ جائے، یہ ہے ثواب۔ ان کو یہ باقیات و صالحات، باقی رہنے والی چیزیں جو فنا ہو گئیں وہ رزلٹ تھوڑی لائیں گی، جو اکٹھی ہوئی صالحات نیکیاں وہ ہیں جو باقی رہ رہی ہیں، وہ نتیجے کے طور پہ وہی نیکیاں سامنے آ جائیں گی، انجام کی شکل میں آ جائیں گی، وہی اچھے عمل اچھے انجام کی شکل میں سامنے آ جائیں گے، وہ باقی رہنے والی ہیں۔ یہ ہے تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہتر، اچھے انجام، اچھے رزلٹ، اچھی جزا کے لحاظ سے بہتر۔ وخیر مردہ، یہ دوسرے الفاظ میں وہی بات کہی دوبارہ، یعنی لفظ ثواب کی ایک طریقے سے تشریح۔ وخیر مردہ، رد لوٹنا، انجام کے حساب سے بہتر، یعنی اسی لفظ ثواب کی تشریح ہے وخیر مردہ، کہ وہی اپنے اصل انجام کے لحاظ سے وہی بہتر ہیں جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، جو اچھے کرم ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تم نے اسے دیکھا کفر بآیاتنا، جس نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی، ناشکری کی، تھا قانون لیکن اس کے بعد اسے اندیکھا کر دیا، یہ ناشکری ہوئی، یا انکار کیا، اس قانون پر عمل نہیں کیا، نہیں مانا، یہ دونوں معنی کفر کے آپ کو جانتے ہیں نا، یا چھپایا، جو اصل قانون تھا اسے چھپاتے تو بات سرغنی ہے، باقی عوام نہیں چھپاتے، اور ناشکری سب کرتے ہیں کہ ہے موجود ہے اس کی ناشکری کی، یا انکار کیا اور نہیں مانا، انہیں دیکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ
ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہی پاور آئے گی. یہ مال اور اولاد، یہ محاورے کے طور پر قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جگہ جگہ پاور کے لیے، طاقت کے لیے. اس کے نتیجے میں طاقت آئے گی. اب اولاد یہ جگہ جگہ بہت سے ٹرائبس کے اندر، کلینس کے اندر، یا پچھلے زمانے کے اندر جس کے جتنے لڑکے زیادہ ہیں اتنی اس کی پاور زیادہ ہے، اتنا اس کا جتھا بڑا ہے. تو اس کو ایک استعارے کے طور پہ ہر جگہ مال اور اولاد کو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پاور دے. یہ ضروری نہیں کہ اولاد سے مطلب اب ایک استعارے کے طور پہ ہے پاور. لوگوں کے ساتھ دینے والے، سپورٹرز، فالوورز، کسی گینگ کے دوسرے اور ممبرز جو سپورٹ کرنے والے ہیں، کسی سیاسی پارٹی کے کا بڑا جتھا، تو یہ سب مل کے طاقت دیتی ہے. یعنی افراد، لوگ، نفری جس کی زیادہ ہے، اور مال جس کا زیادہ ہے. تو جس کے جو ہماری آیتوں کا انکار اللہ نے فرمایا کہ جو کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہمارا یہاں طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں ہماری پاور بڑی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں پاور ضرور یقیناً ملے گی. اطلاع الغیب یعنی انجام ہمارا اچھا ہوگا یہ کہتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کم از کم اپنے دل کے اندر. اطلاع الغیب، کیا آگے کا انجام کیا ہوگا وہ جانتا ہے کیا؟ یہ اللہ جانتا ہے یہ انجام کس چیز کا کیا ہونے والا ہے. تو اللہ کے قانون کے لحاظ سے ہی ہوگا انجام کس چیز کا اچھا ہو کس کا برا. ان کی تمناؤں یا ان کی خواہشات یا ان کی پلاننگ کے اعتبار سے نہیں ہوگا. ہم اتخذ عند الرحمن عہدا، یا کوئی اللہ سے عہد باندھ رکھا ہے کہ نہیں ان کا تو اچھا ہی اچھا ہوگا. وہاں تو عہد کیا ہے؟ اس میں یہودی یہ کہتے تھے کہ نجات صرف ہماری ہوگی، ہمیں اللہ کی محبوب مخلوق. یہ اللہ سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے اس طرح کا؟ عہد تو دو طرفہ تھا کہ تم، یہ عہد دو طرفہ ہے. عہد ایک کوئی یک طرفہ تم نے عہد کر رکھا ہے کسی طرح کا، اللہ نے تم سے عہد کر رکھا ہے. عہد تو دو طرفہ ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہ کنڈیشنل ہے. تو اللہ سے انہوں نے کوئی ون سائیڈڈ کوئی ایسا ہے کہ جو ایسا معاہدہ ہے کہ جس کی اللہ کو پابندی کرنی ضروری ہے کہ تمہارا انجام اچھا ہو. کلا سنکتب ما یقول، وہ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، اور کہتے کا مطلب اکثر قرآن شریف کے اندر ہوتا ہے یعنی دعویٰ کرنا ہے، یہ اس کے مطابق عمل کرنا. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو ہم ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں، وہ جو کہ نمد لہ من العذاب مدا، اور اس کو آگے مہلت دیے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ عذاب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس مہلت کا غلط فائدہ ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کا قانون جو ہے وہ عذاب کو اور بڑھاتا چلا جا رہا ہے جس راستے کی طرف وہ جا رہا ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ پھر وہ آگئی باقیات الصالحات. یہ باقی رہنے والی کہا تھا وہ تو صرف وہ ہیں جو تمہاری نیکیاں ہیں، جو تمہارے صالح اعمال ہیں، جو تم نے صلاحیتوں کے ساتھ میں صحیح کام کیے ہیں، وہ جو متوازن ہیں، وہ جو سنتلت کرم ہیں، جن کا رزلٹ نکلنا ہے، وہ تو ہیں باقی رہنے والے. یہاں کی پاور جسے مال اور اولاد سے تشبیہ دی ہے قرآن نے، ہر اس کو ان دو اس کے استعارے کے طور پر مال اور اولاد کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ یہاں کی جتنی پاور ہے یہ تو سب یہی چھوٹ جائے گی، ہم اس کے وارث ہوں گے. وَنَرِثُهُ، یہ تو چھوڑ کر جانا ہے، تمہارا ہوگا کب؟ وَنَرِثُهُ، اس کے وارث تو ہمیں ہونا ہے، وہ ہمارے قبضے کے اندر آنا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس تو تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا. وہ ان چیزوں کو لے کر ہی نہیں آئے گا جن چیزوں کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ یہاں پر حاصل کر لیا. یہ اس کو اصل میں کچھ بھی انجام کے لحاظ سے اسے کچھ بھی دینے آگے نہیں جا رہی. ہمارے پاس اکیلا تنہا آئے گا. فردا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، دوسرے بگڑی بنانے والے بنا رکھے ہیں. ان دوسرے بگڑی بنانے والوں میں وہ سب شامل ہیں جو اللہ کے قانون کے سوا جن کو یہاں پر بڑا مانا جاتا ہے. یہ بھی ان کو الہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کو قانون کو چھوڑ کر جن کے فرمان پر چلتے ہیں، جن کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، جن کے بنائے ہوئے قوانین کو کے اوپر دل راضی ہو جاتے ہیں، یہ سب اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائے ہوئے. تو انہوں نے اللہ کے سوا، اللہ کے قانون کے سوا یہ دوسرے قانون پر راضی ہو گئے، اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا دیے گئے، یہ بگڑی بنا دیں گے. آلہۃ لیکونوا لہم عزا، یہ وہ ہیں جو ان کو طاقت یہاں پر دیں گے. یہ اس لیے بنا رکھے کہ یہ ہے قانون، یہ ہے اصول جو اللہ کے دیے ہوئے، اس کے سوا سمجھتے ہیں کہ عزت ملے گی یا اقتدار ملے گا یا پاور ملے گی کسی طریقے سے.
یہ جو کچھ آتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے قوموں کے لیے، اور پھر وہ نکل جاتا ہے، اور پھر ذلتیں ہوتی ہیں ان کے لیے. وہ طاقت و قوت وہ قوانین نہیں دیتے، وہ ہلاکت ہی کی طرف لے کر جاتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ آگے آنے والا ہے انجام یہاں دنیا میں. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ پچھلی قوموں کی تاریخ کو کیوں نہیں دیکھتے، دیکھتے چلے جاؤ. وہ بھی بہت اکڑتے تھے. کلا سیکفرون بعبادتہم، وہ پھر وہی لوگ جو ہیں ان کی بندگی سے پھر انکار کریں گے جن کو انہوں نے بندے بنا رکھا تھا. وہی لوگ جن کو اپنا مالک بنا رکھا تھا وہ اس سے انکار کریں گے کہ یہ ہمارے بندے تھے. دونوں طرف سے انکار آئے گا. قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے کہ وہاں اہل جہنم کے الگ الگ گروہ، ان میں سے وہ ایکیوز کریں گے، الزام لگائیں گے ان لوگوں کے اوپر جو ان کو غلط راستے کو، ان لیڈروں کے اوپر جو غلط راستوں کے اوپر لے گئے، کہ ان کو اے اللہ دگنا عذاب دیجئے، ان کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. تو کہیں گے تم ہماری وجہ سے برباد نہیں ہوئے، تمہارے اپنے اعمال، تمہاری اپنی تمنائیں، تمہاری اپنی خواہشات، یہ تم اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے جوڑے تھے ہمارے پاس. جن کو یہاں سرغنے بنایا گیا وہ کس وجہ سے سرغنے بنے؟ ان کی پاور کدھر سے؟ جن لوگوں نے بنایا وہ ہٹ جائیں تو کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں کسی بھی طرح کی. یہ پاور دینے والے تو وہی، یہ پاور دینے والے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہو گئے. تم اپنے مفاد کی خاطر ہمارے ساتھ لگے تھے، اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ہمارے ساتھ میں لگے تھے. تو آج دونوں کا ہی انجام برا ہوگا. اس دن وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری بندگی کرتے تھے، یہ تو اپنے مفاد کی وجہ سے کرتے تھے، ہماری وجہ سے نہیں کرتے تھے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور اس دن دونوں گروہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے. یہ دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوگا. وہ بھی جو ان کے فالوورز تھے اور وہ بھی جو دوسروں کو استعمال کرتے تھے اور چلاتے تھے ان کے لیڈران بھی، ان میں آپس میں پھر یہاں پر تو ان کے اندر ان کے مفاد ایک دوسرے کے ساتھ میں وابستہ ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. وہاں ایک دوسرے کے ضد ہوں گے، وہاں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے کہ انہیں سزا زیادہ دیجیے، یہ اسی کے مستحق تھے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. کہا یہ اللہ کا قانون ہے. یہاں پر تو کہا کہ تم جانتے نہیں اس بات کو کہ ہم نے یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر، یا ناشکری کرنے والے ہیں ان کے اوپر ان کے سرغنے ہیں ان کو مسلط کر دیا ہے. یہ سرغنے ہیں ان کے اوپر، یہ ان کو ابھارتے اور اکساتے رہتے ہیں. یہ شیاطین خالی وہی شیاطین نہیں جو نظر نہیں آتے، شیاطین جنس، جنوں میں کے شیطان، انسانوں میں کے شیطان. قرآن نے شیاطین دونوں کو کہا ہے کہ یہ ان کو اکساتے ہیں اور ان کو، تو یہ ان کی سزا کے طور پر کہ خود انہوں نے اپنی کمانڈ ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے. اس سزا کے طور پر پھر یہ قانون اللہ نے بنا دیا ہے کہ ہمارا قانون پھر یہ ہے کہ وہ تمہیں اور غلط راستے کی طرف تمہیں بھڑکاتے رہیں گے، اکساتے رہیں گے، تمہیں اتےجت کرتے رہیں گے، تمہارے جذبات بھڑکاتے رہیں گے. تو یہ اللہ کا قانون نے ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، ایسے ان کے لیڈران کو. فلا تعجل علیہم، یہ اللہ کی طرف سے ہر کام کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے، جلدی کی بات نہیں ہے. ایک مدت مقرر ہوتی ہے ان کے معاملے میں کہ ان کا انجام ابھی سامنے آ جائے. یہ قوم تباہ کیوں نہیں ہو جاتی، یہ گروہ برباد کیوں نہیں ہو جاتا، یہ تو اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے پاور اور ملتی چلی جا رہی ہے. فرمایا کہ جلدی مت کرو، یہ تو اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے لحاظ سے اپنے تباہی کو پہنچیں گے. انما نعد لهم عدا، عجیب الفاظ ہیں. بات تو بس اتنی ہے. انما مانے، انما کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بات بس اتنی سی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کہ یہ انما لفظ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کہ نعد لهم عدا، کہ وہ جو ہمارا قانون ہے وہ تو خود گنتی گن رہا ہے، گنتی چل رہی ہے. یہ الٹی گنتی ہے، یہ الٹی گنتی جاری ہے کہ پھر وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں اور تباہ ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جتنے شیاطین اور ان کے گروہ ہیں ان کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنی درمیان میں نہیں رکے گی، وہ گنتی زیرو پر جا کر ختم ہوگی. ہر ایک کے لیے ایک مہلت کا اللہ نے جو ضابطہ بنایا ہوا ہے، اس ضابطے کے حساب سے سب چل رہا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ کامیاب ہوں گے. یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا. اور دیکھیے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو اکیلا آئے گا، فردا، تنہا آئے گا. وہاں جا کر لوگوں کو کلاسیفائی کیا جائے گا، یہ اس کوالٹی کے، یہ اس گروہ کے، یہ اس قصرت کے، یہ پھر گروپ بن جائیں گے. اس دن ہم
ان کو بھی جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، متقی ہوں گے، جو قانون کی خلاف ورزی کے برے انجام سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، وہ اکٹھا کیے جائیں گے رحمان کے پاس. وہاں بھی لفظ رحمان تھا. وفدا، ان کا بھی گروپ ہوگا، ان کا بھی گروہ ہوگا. اور لفظ وفد خالی گروپ یا گروہ کے لیے نہیں آتا، بہت ریسپیکٹیبل گروپ کے لیے آتا ہے، جن کے بڑا اعزاز ہو، جن کو بالکل مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جائے، جن کا بڑا آنر کیا جائے، ایسا گروہ. ہمارے یہاں اردو میں وفد بولا جاتا ہے ڈیلیگیشن کے لیے، کہ سب وہاں سے ایک وفد جو ہے وہ فلاں ملک سے یہاں پر آیا ہوا ہے، وفد آیا ہوا ہے. تو وفد ہمارے ڈیلیگیشن کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ایک گروپ ہے جو بڑا ریسپیکٹیبل ہے، جس کو مہمان کے طور پہ جس کی بڑی عزت کرنی، یہ ہے وفد. ان کو اللہ کے یہاں مہمانی ہوگی. ان کی گروپ ایسا ہوگا کہ وہاں پر عزت، ان کی عزت کے ساتھ میں ان کی ریسپیکٹیبل، پورا گروہ بڑا ریسپیکٹیبل ہوگا اور بڑی عزت کے ساتھ میں ان کی مہمانی ہوگی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین ہانکے جائیں گے. جیسے یہ جانور پیاسا جانور ہوتا ہے، وہ کسی گھاٹ کے اوپر بھاگا چلا جاتا ہے، اس شکل میں وہ ان کے گناہ ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے، اس جگہ تک گھسیٹ کر لے جائیں گے جہنم کی طرف. اور پانی انہیں نہیں ملے گا، گھاٹ پر جا رہے ہو پانی نہیں ملے گا، وہاں جو کچھ پینے کو ملے گا وہ کچھ اور ہوگا. اس گھاٹ پر جائیں گے جہاں خالی آگ ہی آگ ہوگی، وہ پیاسے وہاں پر ہانکے جائیں گے جو مجرمین تھے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اور پھر وہ آیت آ گئی جس کی میں نے تشریح، جس کے اندر وہ لفظ آیا ہے جس کی بہت موقع پر بہت تشریح کی ہے. لا یملکون الشفاعۃ، اس دن شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہوگا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ رحمان سے، یہاں بھی لفظ رحمان ہے، یہ سب اس کی رحمت کے تقاضے ہیں. یہ انصاف کے لیے جو کچھ ہو وہ پورا کیا جائے، کہ جس کو دوسری جگہ پر ہے الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اذن ملا ہو. اور یہ تشریح بھی میں بہت مرتبہ کر چکا ہوں پہلے، کہ لفظ اذن کے معنی جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو جسے ہم اردو میں اجازت ترجمہ کر لیتے ہیں نا، یہ اجازت نہیں ہوتا، بلکہ اذن کے معنی حکم ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہماری طرف سے ہوتا ہے تو اذن کے معنی اجازت ہے. ہم نے کچھ پوچھا، ذرا اس کی اجازت دے دیجئے، پرمیشن دے دیجئے، پھر اجازت مل گئی. اللہ کی طرف سے اذن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم. وہاں یہ نہیں ہوتا کسی نے کچھ پوچھا تھا اور اللہ نے اس کی اجازت دے دی، پرمیشن دے دی. اللہ کا حکم قرآن شریف میں جہاں جہاں یہ لفظ اذن آیا ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے حکم کے معنوں میں آیا ہے. شفاعت تو اپنی جگہ پر کہ کچھ لوگ شفاعت کریں گے. حقیقت شفاعت پر تو بہت تفصیل کے ساتھ میں الگ بالکل تقریر اور بیان مختلف موقعوں کے اوپر میں نے تفصیلات اس کے رکھی ہیں. ان بیانات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. شفاعت کا ترجمہ کیا ہے ہمارے یہاں؟ سفارش کریں گے. اردو میں اس کا ترجمہ سفارش ہو جاتا ہے، اصل میں ترجمہ اس کا سفارش نہیں ہے، لفظ ترجمہ. دیکھیے قرآن شریف معنی بیان کرتا ہے تو بہت سی جگہوں پر تفصیلات کچھ لاتا ہے، تو وہ جو ولوم ہوتے ہیں، جو الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، اپوزٹ ورڈز کو ساتھ میں رکھتا ہے کلیئر کرنے کے لیے. والشفع والوتر، وتر کہتے ہیں ایک کو تنہا اکیلا طاق، اور شفع اب اور بھی ساتھ میں آ گئے، ایک اور کھڑا ہو گیا تو اب وتر نہیں بچا. تو شفاعت لفظ اس سے بنا، ساتھ میں کھڑے ہو جانے والے. یہ ساتھ میں کھڑے ہو جانا شفاعت ہے. کسی کے لیے ساتھ میں کھڑے ہو گئے تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کا سپورٹ کریں گے. اس سے پھر یہاں پر ہمارے یہاں اردو میں سفارش کے معنی میں آنے لگا. سفارش کس کی ہوتی ہے؟ یہاں حاکموں کے پاس سفارش کی جاتی ہے کہ صاحب ذرا ہماری سفارش کر دیجئے کہ خفا نہیں ہو، ناراض نہیں ہو، فلاں غلطی ہو گئی. تو اس کی سفارش کرنے کوئی گیا، یا ذرا ہماری سفارش کر دیجئے کہ نوکری ہمیں مل جائے. اب جو سفارش کرنے والے ہیں وہ ذرا بچتے ہیں عام طور سے.
اس لیے کہ جس سے سفارش کرنے جا رہے ہیں ایک احسان چڑھ جائے گا، اس کا ایک احسان چڑھ جائے گا جو اس وقت نہیں چاہے سفارش کرنے والوں سے کہ اب یہ نوکری دلوا دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے۔ اب انہوں نے کر دی سفارش، انہیں کچھ دینا نہیں پڑا، لیکن ایک احسان چڑھ گیا، اس کا کسی اور شکل میں کہیں اور بدلہ جو ہے وہ دینا ہے۔ سفارش تب سفارش کے نتیجے میں بدلہ کسی جگہ پر ہونا ہی ہونا ہے، کچھ ایک داب آ گئی اس لیے ذرا سمجھتے ہیں، بہت تعلق ہے تو کر بھی دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کریں گے، لیکن ان کی تو کرنی ہے سفارش۔ سفارش جو ہے وہ جن کے پاس کی جاتی ہے، کس کام کے لیے کی گئی؟ کسی غلط کام کے لیے کی گئی، اب انہیں ہٹا دیجئے، انہیں لے لیجئے۔ وہاں جن کے پاس سفارش کی گئی وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس سفارش کی جاتی ہے وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں، تب سفارش ہوتی ہے، ورنہ سفارش چلتی ہی نہیں ہے۔ جو کرپٹ نہیں ہوتے ان کے پاس سفارش نہیں چلتی۔ ایک غلط مستحق تو یہ نہیں تھا میں سفارش کر رہا ہوں آپ اسے لے لیجئے، اس نے تو برا کیا تھا میں سفارش کر رہا ہوں آپ اسے معاف کر دیجئے۔ کچھ غلط کام کروانے کے لیے سفارش ہوتی ہے، ورنہ سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہو، اور سفارش کی ضرورت پڑتی وہی ہے، پڑے گی ہی کیوں؟ سفارش کی ضرورت اگر صحیح آدمی کے لیے کی جا رہی ہے، نہیں ہم بالکل صحیح کے لیے کر رہے ہیں سفارش، تو صحیح کے لیے سفارش وہیں پہ تو کر رہے ہیں جہاں اوپر جو بیٹھا ہوا وہ کرپٹ ہے۔ یا تو سفارش کرنے والا کسی غلط کے لیے سفارش کر رہا ہے، اور اگر صحیح کے لیے کر رہا ہے تو وہ کرپٹ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر صحیح کے لیے کر رہا ہے تو دو میں سے دونوں طرف ایک طرف تو کرپشن ہے۔ سفارش کے نظام میں یا تو سفارش کرنے والا جو ہے وہ کسی غلط کی کر رہا ہے، اور اگر اس کو صحیح کی سفارش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ انصاف نہیں کر رہا، جو اوپر بیٹھا ہے وہ کرپٹ ہے۔ اب یہاں اللہ کے یہاں سفارشیں ہوں گی، اللہ کے یہاں سفارشیں ہوں گی تو نعوذ باللہ یا تو وہ انصاف نہیں کر رہا اوپر بیٹھا ہو، اور یا یہ انصاف نہیں کر رہے یہ کسی کرپٹ ہے ان کو چھڑوانے جا رہے ہیں، تو سفارش کا تو نظام ہی غلط ہے۔ لفظ سفارش کا وہاں یہ نبی یا اولیاء اللہ کے انبیاء، اولیاء اور انبیاء کا تو خیر ویسی چھٹی کر دی گئی، نبی کے بعد پھر اولیاء آتے ہیں، باقی نبی تو بیچارے کسی گنتی میں نہیں ہے سفارش کے معاملے میں، اس لیے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نبی تو اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے کہ میں نے خود زندگی میں ایک بار غلطی کی تھی، میں سفارش کیا کروں گا، میں تو کر نہیں سکتا، تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے روکے گی کہ یہی کریں گے بس سفارش، باقی سب نبی اپنے، اور پھر نبیوں سے نیچے کے درجے جنہیں اولیاء بنا رکھا یہ کریں گے، وہ نبی الگ ہو جائیں گے، وہ اوپر والے نبی تو وہ تو بیچارے ان اولیاء سے جو ہے وہ بہت نیچے کے درجے میں جو ان کے اولیاء ہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنی کسی ایک غلطی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے کہ میں کس منہ سے سفارش کروں، یہ ان سے اوپر کے درجے میں ہوں گے بالکل پاک صاف جو اولیاء وہ سفارش کریں گے۔ تو ایک تو سفارش کا نظام یہاں پر ایسے بنا کر لائے، اچھا سفارش کس بات کی؟ ان کی کریں گے، یہ ان کی کریں گے سفارش جو مجرم ہوں گے، ورنہ ضرورت کہاں پڑ رہی سفارش کی؟ اگر مجرموں کی سفارش کرنے لگے تو ان کو وہ درجہ ہی نہیں ملتا جو ولایت کا درجہ ہوتا ہے، یا ولی کہلاتے یا اللہ کے دوست کہلاتے۔ دوست کس کے ہیں؟ ان کے یا اللہ کے؟ اگر کوئی اس مقام پر پہنچا کہ اسے اللہ کا دوست کہا جائے تو وہ اس لیے پہنچا کہ اس نے اللہ کی محبت میں اس کے لیے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بیوی ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ ورثہ ہے، نہ قوم ہے، نہ جتھا ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ اپنے ہر ایک کے اسٹیٹس کے حساب سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ان کو درجے کیوں ملے؟ حضرت ابراہیم کو خلیل کا درجہ کیوں ملا؟ خلیل اللہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعبیر نکالتے۔ خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی، نبیوں کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں، لٹرل میننگ ایسا نہیں کہ ہمیشہ لٹرل میننگ ہوتے ہو۔ یہ ان کی اطاعت کا، ان کے سر جھکانے کا، ان کے سر تسلیم خم کرنے کا آخری درجے کا جذبہ تھا کہ کوئی تعبیر نہیں نکالی، اس کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے گی، تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ اس کو میں ذبح کر دوں، کاٹ دوں۔ عام آدمی نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، اتنا بڑا حکم آتا تو وہی آ جاتی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، فرشتے آ کے ایکسپلین کر دیتے، یا خود اس کی کوئی تعبیر نکالتے ایسے جو خلاف شریعت نہیں ہوتی۔ اس طرف سوچ ہی نہیں گیا، ان کی اطاعت، ان کے سر تسلیم کرنے کا جذبہ یہ تھا کہ بس اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا تو اب بیٹے کی محبت نہیں بچی، اللہ کی رضا کے آگے بیٹے کی محبت ختم۔ اکلوتے بیٹے تھے، بے پناہ محبت تھی،
اللہ سے دعاؤں کے نتیجے میں بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی تھی، بڑی صالح اور نیک اولاد، بڑی باصلاحیت اولاد، وہ بھی اگر پیدا ہوتے ہی اس وقت بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ بھی اکلوتا بیٹا اور وہ بھی باصلاحیت اور نیک بیٹا، تب ایک ایسی اسٹیج جہاں محبت پیک پر ہوتی ہے، اپنے انتہا کے اوپر ہوتی ہے، اس وقت خواب میں یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لے چلے اسے ذبح کرنے کے لیے۔ ذبح کرنے کا اصل میں تعبیر جو بھی نکالتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی، جس وقت روکا گیا تو کہا یہ گیا کہ تم نے تو خواب کو سچا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، خواب دکھایا تھا اسے سچا کیے دے رہے۔ بیٹے کی محبت غائب ہو گئی، جہاں یہ محسوس ہوا کہ اللہ کا حکم خالی محسوس ہوا تھا، اس کو اور انالائز کرتے ذرا تھا۔ وہاں ریگستان میں کہا بیوی کو اور بچے کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں چھوڑاؤ، جہاں دور دور تک کوئی بستی نہیں، وہاں ظاہری اسباب کے اعتبار سے سسک کر مرنا ہے، بیوی کی محبت نہیں بچی۔ ابھی نوزائیدہ پیدا ہوا بچہ کہ یہ کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہاں پر مریں گے، اس ویرانے کے اندر انہیں چھوڑا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، چلے آئے، واپس ادھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب ان اللہ کی محبت کے مقابلے میں سب ختم ہو گئی، تب پھر یہ اسٹیٹس ملا ہے خلیل اللہ۔ تو ان کو اللہ والے کوئی ہوں تو ان کو وہ اسٹیٹس ملتا اسی لیے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں پھر کوئی محبت نہیں ہے۔ ان کی محبتیں ہوں گی نافرمانوں کی، اللہ کی رضا کے خلاف، جن سے اللہ راضی نہیں ہوا، جو زندگی میں نافرمانیاں کرتے چلے گئے، ان سے یہ محبت کریں گے اللہ کی محبت کے مقابلے میں اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں، ان سے تو بیزار ہوں گے۔ پھر شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کی حقیقت میں کئی بار کر چکا ہوں، باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ مرتبہ میں رکھوں گا، لیکن اتنا اور یاد دلا دوں، اس لیے کہ اس آیت کو ہم لیں گے دوبارہ، لفظ شفاعت کا جو آیا ہے کہ یہ تو آیا کہ سوائے اس کے کہ جسے اذن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، وہ شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک کوئی کسی کو اختیار اپنی طرف سے نہیں کہ وہ کر دے، یہ بات جو آ گئی، مالک کوئی نہیں شفاعت کا، اپنی چوائس سے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اچھا جنرل بات تو کہی گئی، کسی ایک جگہ یہ بھی تو کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کسی ایک جگہ یہ تو کہا جاتا کہ نبی شفاعت کریں گے۔ اب چونکہ یہ بات آئی کہ کوئی تو کرے گا، یہ جنرل الفاظ آ گئے جسے اللہ کی طرف، تو ظاہر ہے کہ پھر جو سب سے اونچے اسٹیٹس کا ہے اس کو تشریح میں ہم سمجھتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قرآن نے کیا کہا؟ اچھا ذرا سا پہلے اس پر غور کیجئے کہ آپ آئے میرے پاس اور مجھ سے کہا کہ ذرا وہاں فلاں جگہ نوکری کی سفارش کر دیجیے۔ میں پہنچا ان کے پاس جن سے کہا گیا کہ یہ رکھیں گے امپلائر کے پاس، یہ سفارش کرنے کے لیے میں پہنچا آپ کی۔ میں نے جائے کہا کہ انتہائی ناکارہ، انتہائی نکما ہے یہ تو سزا کے قابل ہے، یہ اگر رکھا ہوتا تو نکال دینے کے لائق تھا، میں یہ سفارش کر رہا ہوں، اسے کیا کہیں گے کہ یہ سفارش ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ کہا ہے قرآن میں کہ یہ رسول ہی اس دن یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم نے تو قرآن کو گھر سے نکال دیا تھا، بالکل چھوڑ دیا تھا، بالکل چھوڑے ہوئی تھی، تو وہاں تو خلاف کھڑے ہوں گے نافرمانوں کے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نافرمانوں کے خلاف کھڑے ہو کے شہادت دیں گے، دور پکڑوانے ہیں وہاں پر، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ چھڑوائیں گے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہیں قوموں پر شہادت دینی ہے، شاہد بننا ہے کہ ہم نے پیغام پہنچایا، نہیں پہنچایا تو پھر تمہارا بھی حساب ہوگا۔ رسول تم پر شہادت دے گا کہ میں ان کو ذمہ داری دے چکا تھا کہ پیغام آگے پہنچانے کی، اور تمہیں جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں بنایا ہے ایک ایسی امت کہ تم دنیا کے انسانوں کے اوپر گواہ بنو کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اس بات کی تمہاری گواہی ہو جائے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں کہ ہم نے ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا تھا، انہیں ذمہ داری دے دی تھی کہ تمہیں آگے لے جا کر پہنچانا ہے۔ تو شہادتیں تو اس بات کی ہوں گی کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا تھا، اب یہ تو مجرم ہیں جنہوں نے نہیں مانا، ہم نے حق ادا کر دیا تھا۔ رسول اس بات کی شہادت وہاں پر دیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے بہت سے یہ لوگ کچھ گروہوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہوں نے قرآن کو بالکل مہجور بنایا ہوا تھا، قیدی بنایا ہوا تھا، یہ دونوں اس کے ترجمہ ہوتا ہے، جکڑ دیا تھا کہ اس کا قرآن کا حکم اور قرآن کا فرمان دنیا میں رائج نہیں ہو جائے، زبان سے چاہے جتنے پڑھتے چلے جائیں، اسے جکڑ دیا تھا۔
قرآن کے احکامات جو ہیں وہ آگے نہیں چلے، یہ تلاوت خالی ہوتی رہے گی، الفاظ کو پڑھا جاتا رہے گا۔ یہاں دنیا میں قرآن سے روکنے والے گروہ تھے کہ نا قرآن کا ترجمہ، تفسیر تو الگ، ترجمہ بھی نہیں ہوگا، ڈنڈے مار مار کے بھگائے جائیں گے، نکالے جائیں گے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کی، بڑوں کی لکھی ہوئی کتابیں یہ پڑھی جائیں گی، یہ قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا جائے گا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو وہ لوگ تھے جو دین کے نام پہ یہ باتیں کرنے والے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہادت دیں گے، قرآن یہ کہتا ہے وہاں دیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، مہجور، ہجرت کروا دی تھی، چھوڑ دیا تھا۔ یہ دونوں میننگ ہے، رسی سے جکڑ دینا اور اس کو نکال دینا، چھوڑ دینا۔ دنیا میں کون مسلمان ہے جو کہتا ہے قرآن کو چھوڑ دیا؟ اگر جنہیں بالکل کچھ پڑھنا نہیں آتا، ان کے یہاں بھی ادب سے جزدان میں بندہ اوپر رکھا ہوتا ہے، بڑے احترام سے اتاریں گے، بہت احترام سے چوم کر اور سر پہ رکھ کے اور پھر اسے رکھ بے پناہ احترام کے ساتھ میں۔ تو یہ کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا؟ چھوڑنے والے تو وہی ہیں جو قرآن کے خلاف، جیسے اس سے پہلے کہا، اسی سے پچھلی آیت کے اندر کہا کہ ان کے سوا وہ دوسروں کے بندے بن گئے ہوں گے، بندگی دوسروں کی کرنے لگے، اللہ کے سوا جو ہے وہ دوسروں کے احکامات میں، دوسروں کے قانون کے اوپر راضی ہو گئے۔ قرآن اللہ کا کلام تھا، قرآن نے قانون دیے تھے، اس کے سوا دوسروں کے قانون جو ہیں وہ چلانے لگے اپنے پاس۔ خود اس کے تو بات ہی نہیں کی، بہت سے تو وہ ہیں کہ جو جانتے تھے اور اس کے خلاف کیا، بہت سے وہ تھے جو سرے سے جانتے نہیں تھے، ان کو تو اس سے پڑھنے سے مطلب تھا، تلاوت سے۔ ہر ایک ایک لفظ کے اوپر، حرف کے اوپر کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے، ثواب اکٹھا ہو رہا ہے۔ ارے ثواب اگر دنیا کا مل رہا ہے تو یہ انجام کی شکل میں سامنے آئے گا، ثواب اسے کہتے ہیں، انجام کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تو صرف یہ اس طرح کی چیزیں چلا دی گئی تھی۔ دنیا کا ہر مسلمان جو ہے، جو مسلمان کہلاتا ہے، وہ قرآن کا بے پناہ احترام کرتا ہے، کہتا ہے ہم احترام کر رہے ہیں۔ قرآن نے کن کو کہا ہے کہ وہاں تو رسول تو اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ میری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خالی کپڑے پہنا کر رکھا تھا، کپڑے بنا کر بٹھا دیا تھا، آپ کی بات نہیں چلے گی، کپڑے پہن کر گھر میں بیٹھیے۔ جیسے کوئی پرانے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کا بس زبان بند رکھیے، دخل مت دیجیے ہمارے معاملات میں۔ یہ آپ کو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنا کر رکھا ہوا تو ہے، یہ گھر میں رکھا ہوا ہے، ہماری آپ عزت ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہمارے معاملے میں آپ بولیں گے نہیں کچھ۔ تو قرآن کی یہ حیثیت ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو چھڑوا دیں گے، یہ کہا ہے کہ قرآن وہاں تو لوگوں کو، ان لوگوں کے خلاف بیزاری کا اعلان کریں گے، اور سفارش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ حدیثیں کیا ہیں، وہ روایات کیا ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا سب کو لے جائیں گے۔ یہ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا، جیسے رسول کہہ رہے ہیں یہ میری قوم کے لوگ ہیں۔ اے اللہ، قرآن کو انہوں نے ہجرت کروا دی تھی، یہ کپڑے پہنا کر خالی بٹھایا ہوا تھا، یہ لا الہ الا اللہ والے نہیں ہیں۔ تو پھر ان کا کیا کریں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ تو پار ہو گیا، اور ایسے نہیں پار ہوگا تو رسول نکال کر لے جائیں گے، کسی کو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر قرآن شریف کی ان آیات کا آپ کیا کریں گے کہ کوئی اگر ذرہ برابر اس کی میزان کے اندر ایک نیکی بھی، اگر ایک نیکی، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا اس کی میزان میں پلہ جو ہے وہ ذرا سا بھاری ہوا، بس وہ اللہ کے رضا کے عیش میں پہنچا۔ وہ اما من خفت موازینہ، تو یہ میدان تو بیکار ہو گئی، وہاں کا اسیسمنٹ بیکار ہو گیا، وہاں کی ترازو بیکار ہو گئی، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی اگر ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کا نتیجہ دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس کا نتیجہ اس دن دیکھ لے گا۔ یہ سب نتیجے بھی بیکار، جتنی باتوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ ہو گیا ہلکا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ٹھکانہ جہنم۔ یہ کہہ رہے جہنم تو جانے نہیں دیں گے، رسول اللہ نکال کر سب کو لے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ گواہی تو رسول خلاف دیں گے بہت سے لوگوں کو۔ پھر یہ شفاعت کیا ہے، اور شفاعت یہ بھی ہے جب اللہ لفظ آ گیا کہ کچھ ہوگا، شفاعت بھی کوئی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ اس آیت سے ہم شروع کریں گے، سورہ مریم کی آیت نمبر 87 تک پہنچ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی